بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معراج شریف کے متعلق بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ کے بلکہ نماز پڑھا کر جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان سے ایک سیڑھی اتاری گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی پر چڑھے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ سمجھ لیجئے جیسا ایسکیلیٹر یا کوئی لفٹ ہو وہ سیڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان تک آپ کو لے جایا گیا تھا۔ تو جب پہلے آسمان پر پہنچتے تو جبرائیل علیہ السلام دروازے پر دستک دیتے، تو جو وہاں کا گیٹ کیپر تھا وہ پوچھتا ہے کہ کون؟ تو جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے کہ جبرائیل آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن گیٹ کیپر جو ہوتا ہے اچھی طرح تحقیق کرتا ہے کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے یا جی بالکل ان کو بلایا گیا ہے۔ تو پھر وہ جو گیٹ کیپر ہوتا ہے پھر وہ دروازہ کھولتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہوتے ہیں۔ اور وہاں کس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے؟ پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھ رہے تھے تو خوش ہوتے، بائیں طرف دیکھتے تو کچھ غمگین ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کیا بات ہے؟ دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہوتے، بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو یہ ان کی اولاد کی شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، روح ہے جو جنت میں داخل ہوگی، تو ان کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور بائیں طرف وہ لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے تو ان کو دیکھ کر وہ کچھ غمگین ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے آسمان میں جاتے ہیں، دوبارہ وہاں کا جو گیٹ کیپر ہے اچھی طرح تحقیق کرتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے۔ دوسرے آسمان میں کن کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے؟ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے۔ مرحباً بالاخی صالح۔ اور پھر تیسرے آسمان پر پہنچتے اور تیسرے آسمان پر کن کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ، جہاں سے یہ پوری بات چلی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر اور ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر کیا فرمایا کہ ان کو آدھی خوبصورتی عطا کی گئی تھی۔ تو اسی خوبصورتی کے متعلق ہم نے پھر بات کی تھی زلیخا کے قصے پر، اور جب اس نے الزام لگایا تھا تو ایک بچے نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی تھی۔ پھر اسی سے یہ مسئلہ نکلا تھا کہ کتنے بچوں نے گہوارے میں بات کی ہے۔ تو یہاں تک ہم پہنچے تھے تیسرے آسمان پر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچتے اور وہاں کن کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے؟ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے۔ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، کچھ بات وغیرہ ہوتی ہے، مرحبا، خوش آمدید وغیرہ، اور پھر پانچویں آسمان پر جاتے ہیں اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ دوبارہ کچھ بات چیت وغیرہ ہو کر چھٹے آسمان میں پہنچتے ہیں۔ اب چھٹے آسمان میں پہنچتے ہیں تو کن کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، کچھ بات وغیرہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے کچھ گزر جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام رونے لگتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ ایک نوجوان ہے جو میرے بعد نبی ہوئے، جو میرے بعد مبعوث ہوئے، لیکن پھر بھی ان کے امت میں سے جنت میں داخل ہونے والا زیادہ ہوں گے میرے امت کے بنسبت، کہ ان کے امت میں سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور میرے امت میں سے کم لوگ جنت میں داخل ہوں گے، تو اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو
پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ یہ نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوان کہہ کر کیوں پکارا؟ تو اس کے چند جواب ہے کہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف کے سفر پر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ تقریباً 50 سے کچھ اوپر، 51 تقریباً، کیونکہ ہم نے جیسے پورا قصہ پڑھا سیرت پاک میں کہ جو 10واں سال تھا نبوت کا، وہ اس کو عام الحزن کہا جاتا تھا، کہ اس میں ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا، اور طائف کا جو سفر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سختی اور کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے، تو 50 سے زیادہ عمر کچھ تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 120 سال تھی، تو اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یعنی بہت زیادہ چھوٹے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب دیکھا جائے کہ ان کی عمر اتنی چھوٹی ہے، لیکن پھر بھی ان کی امت میں سے کتنے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوئے، کہ اپنی عمر کی اتنی تھوڑی قلیل عرصے میں کتنے زیادہ لوگ ان کی امت میں سے جنت میں جائیں گے۔ جب کہ ہم دیکھیں نوح علیہ السلام کو کہ 1000 سال 950 سال اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن پھر بھی جب وہ ان کے قوم کو اور ان کے قوم پر عذاب آیا تھا تو کشتی میں صرف 80 لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چھوٹے ہو کر یعنی عمر کے اعتبار سے ان کی امت میں سے کتنے زیادہ ایمان لانے والے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو نوجوان کہا کہ یہ نوجوان جو میرے بعد نبی ہوا ہے ان کی امت میں سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے میرے امت کے بنسبت۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو حسد ہو گیا تھا۔ اب یہ جو حسد ہے، یہ شاید اس سے ایک بہتر لفظ ہے، وہ ہے رشک، کہ موسیٰ علیہ السلام کو رشک آیا تھا۔ کہ حسد تو یہ ہے، حسد اس کو کہتے ہیں جب دو چیز ہو۔ حسد یہ ہے کہ ایک تو وہ نعمت جو سامنے والے کو حاصل ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت آپ کو بھی حاصل ہو، اور دوسری چیز حسد کہلانے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والے کو جو نعمت حاصل ہے وہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، اور وہ نعمت اس سے چھین لی جائے، وہ نعمت اس کو حاصل نہ ہو۔ تو یہ حسد دو چیز، اور رشک صرف یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت مجھے حاصل ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یعنی اگر ہم اچھی طرح الفاظ چنیں تو رشک آیا تھا، اور یہ حرص تھا کہ کاش کہ میرے امت میں سے زیادہ لوگ جنت میں جاتے، کاش کہ میرے امت میرے دعوت کو قبول کرتے، تاکہ میرے امت میں سے زیادہ لوگ جاتے۔ اور اسی طرح کی چیزوں میں یہ حرص اور رشک ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں جنت کی صفت بیان کر کے فرماتے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ انہی چیزوں میں مقابلہ کرنا چاہیے، انہی چیزوں میں آپس میں کمپیٹ کرنا چاہیے۔ یہاں تو ہم مقابلہ کرتے ہیں کہ کس کی گاڑی بہتر ہو، کس کے پاس زیادہ مال ہو، کس کا گھر اچھا ہو۔ نہیں، حقیقت میں کس میں مقابلہ کرنا چاہیے؟ جنت میں، آخرت میں، کہ آخرت میں کس کے گھر زیادہ ہوں گے، آخرت میں کس کے پاس زیادہ حور ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ حرص تھا کہ کاش کہ میرے امت میں سے کچھ زیادہ لوگ جاتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ بھی جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اور اس امت میں سے دوسرے امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہ وہ بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً 40 لوگ تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ راضی نہیں ہو کہ جتنے لوگ جنت میں جائیں گے اس کے کل تعداد میں سے میری اس امت تم لوگ اس کے ایک پاؤ بنو گے، ایک کوارٹر بنو گے۔
تو صحابہ کرام اللہ اکبر بہت خوش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث میں فرمایا کہ جنت میں جتنے لوگ جائیں گے تو 120 صفیں ہوں گی. تو اس سے میں اپنا مثال بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ راضی نہیں کہ ایک پاؤ بنو تو مثلاً اس 120 صفوں میں سے تم لوگ 30 صف بنو گے اور جو 90 بقیہ وہ دوسری امتوں میں سے. تو کیا تم اس بات سے خوش نہیں؟ بہت خوش. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کچھ دیر بعد صحابہ کرام سے فرماتے کہ کیا تم لوگ راضی نہیں کہ جنتیوں میں سے جو کل تعداد ہے تم لوگ اس کے 1/3 اور 1/3 بنو, 33% بنو. پہلے تو 25% اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور زیادتی کر دیا. تو جو ہم نے مثال بیان کیا تھا 120 صفیں ہوگی تو اس میں سے 1/3 40 صفیں اب اس امت کی ہوگی. تو صحابہ کرام کہ ہم تو بہت خوش کہ ہمارے پہلے کتنے زیادہ لوگ آئے ہیں اور پھر بھی اس امت میں سے 1/3 لوگ جنت میں جائیں گے. کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں امید رکھتا ہوں کہ اس امت میں سے آدھی لوگ جنت میں جائیں گے. یعنی جتنے لوگ جنت میں جائیں گے اس کے کل تعداد میں سے آدھی تعداد میری اس امت کی ہوگی. کہ 120 صفیں ہوگی تو 60 صفیں میری اس امت کی ہوگی. تو کم از کم آدھے لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ اس امت کے ہوں گے. لیکن یہ حدیث ختم ہو چکا ہے, لیکن اور بشارت سنیں کہ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ تمام لوگ جب جنت میں جائیں گے تو سب صفوں میں کھڑے ہوں گے. اب وہ صفیں کتنے بڑے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں, اس کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے, لیکن 120 صفیں ہوں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بشارت دیتے ہیں کہ اس موقع پر جب 120 صفیں ہوں گی تو 80 صفیں میری اس امت کی ہوگی. یعنی پہلے تو اس حدیث میں بتایا کہ آدھے لوگ اس امت کے ہوں گے, اب بتایا گیا کہ 2/3 لوگ میری امت میں سے جنت میں جائیں گے. صرف 1/3 لوگ دوسری امتوں کے ہوں گے, بقیہ لوگ میری امت کے ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور حدیث شریف بھی بتا دیتا ہوں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس امت میں سے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے. اور یہ حدیث ہم نے پہلے بہت سن لی ہے, لیکن ہم دوبارہ اپنے ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرضت علی الامم, کہ میرے سامنے تمام امتیں پیش کیے گئے تھے اور میں دیکھ رہا کہ وہاں ایک نبی ہے اور نبی تھے کہ جن کے پاس 10 لوگ تھے, یعنی ان پر ایمان لانے والے 10 لوگ تھے. کچھ ایسے انبیاء تھے جن پر ایمان لانے والے 5 لوگ تھے, ایسے کچھ تھے جن کے ساتھ صرف ایک مؤمن تھا, اور کچھ ایسے انبیاء کرام بھی تھے کہ جن کے ساتھ ایک مؤمن بھی نہیں تھا, کہ ان پر ایک ایمان لانے والا نہیں تھا. پھر کچھ آگے میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک بہت بڑی جماعت ہے. تو میں اس جماعت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے, یہ سوچ پیدا ہوتا ہے کہ کاش کہ یہ میری امت ہو, کہ اتنی بڑی جماعت ہے. تو جبرائیل علیہ السلام سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ لوگ کون ہیں, تو بتایا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمارے امت کے بعد کس کی امت سب سے بڑی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی. یہی وجہ ہے کہ ابھی جو ہم نے بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو جو حرص تھا کہ میں کاش کہ میری امت میں سے زیادہ جنتی ہوں, تو بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. پھر مجھے بتایا گیا کہ آسمان کے کناروں کی طرف دیکھیں, تو میں نے آسمان کے کناروں کی طرف دیکھا تھا تو بہت تمام لوگوں نے ان کناروں کو گھیر لیا تھا. پھر مجھے بتایا گیا یہ لوگ آپ کی امت ہے, تمام آسمان کے کناروں کو گھیر لیا تھا. اور اس موقع پر پھر مجھے یہ بشارت دی گئی کہ آپ کے امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ اس سے راضی ہے, خوش ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دیکھ چکے ہیں کہ میری امت اتنی بڑی, اس میں سے صرف
70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے؟ صرف اتنے لوگ، حالانکہ میری امت اتنی بڑی. یا اللہ آپ کا بہت بہت شکر ہے، بہت فضل ہے، لیکن آپ کچھ زیادتی کیجیے. آپ کچھ زیادہ چاہتے ہیں، اے میرے محبوب زیادہ چاہتے ہیں تو ان 70,000 میں سے ہر ایک 1000 کے ساتھ اور 70,000. اب آپ خوش ہیں میرے محبوب، تو یا اللہ آپ کا بہت فضل، آپ کا بہت انعام، آپ کا بہت کرم، لیکن کچھ اور. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور چاہیے تو میں اور دیتا ہوں، کہ وہ لوگ، وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے تھے، ان ہر ایک کے ساتھ اور 70,000 بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. اب کیا، اب خوش ہیں یا نہیں؟ تو یا اللہ آپ کا بہت فضل، بہت کرم، بہت شکریہ، لیکن آپ ہی وہ ذات ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کہ اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے متعلق جو وہ کرتا ہے. ہاں انسانوں سے سوال کیا جائے گا، لیکن اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. تو یا اللہ آپ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، ہمارا کام ہو جائے گا، کچھ اور زیادہ کر دیجیے. جب ہم حساب لگائیں کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ اور 70,000، تو تقریباً 4.9 بلین لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے اس امت سے. 4.9 بلین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرے کہ کچھ اور، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور طلب کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حساب کتاب کا معاملہ چھوڑ دیجئے، اب سنیں کہ میں کیا کروں گا. میں 3 لب لوگوں کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کروں. 3 لب یعنی دونوں ہاتھ ملا کر 3 لب میں جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کروں. تو جب پہلے 4.9 بلین لوگ تھے، اب اس سے اندازہ لگائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے دونوں ہاتھ ملا کر لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے تو کم از کم 4.9 بلین لوگ تو ہوں گے، اس سے زیادہ ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ اس امت میں سے سب سے زیادہ لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے. اور جب اتنے زیادہ لوگ 4.9 بلین سے زیادہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، تو پھر حساب کتاب کے بعد اس امت میں سے کتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے. ہمیں جنت کی نعمتیں عطا کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف ہم کو بلکہ ہمارے اولاد کو، ہمارے رشتہ دار کو، ہمارے والدین کو، اور ہمارے تمام دوستوں کو جنت میں ایک جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.